بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، آج سے ایک نئی سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے ہر میدان میں صحابہ۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو اصحاب کرام ہیں، یہ ہر میدان میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہر فن میں نظر آتے ہیں، ہر فیلڈ میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ ویسے تو ہر صحابی اپنی ایک خصوصیت، اپنا ایک مقام رکھتا ہے، لیکن ان صحابہ اکرام کی جماعت میں کچھ افراد خاص طور پر ایسے تھے کہ جو اپنے زمانے میں اپنی کچھ مہارتوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی کیٹیگری تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے حلقے میں جانے اور پہچانے جاتے تھے اور انہیں آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، صحابہ اکرام کی جماعت میں کچھ افراد وہ تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قاری قرآن تھے، قرہ صحابہ اکرام تھے۔ فن قرات میں دیگر اصحاب سے وہ زیادہ مہارت رکھتے تھے، اور یہ فن ان میں اس قدر زیادہ تھا کہ دیگر صحابہ اکرام بھی اگر قرات کے حوالے سے کچھ جاننا ہوتا تو انہی کی طرف رجوع فرماتے۔ اسی طرح صحابہ اکرام میں کچھ اصحاب کرام وہ ہیں جو مفسر قرآن ہیں، جو تفسیر کا زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح کچھ صحابہ اکرام وہ ہیں جو فقہا صحابہ اکرام کہلاتے ہیں۔ فقہ میں ان کی بہترین مہارت ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو دیگر اصحاب ہیں، اگر وہ بھی فقہ کے حوالے سے اگر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے، کوئی مسئلہ پیش آتا تو انہی کی طرف رجوع فرماتے۔ اسی طرح کچھ صحابہ اکرام وہ ہیں جو محدثین کے جماعت میں شامل ہیں، کچھ صحابہ اکرام شعراء ہیں، کچھ اطباء ہیں یعنی ڈاکٹر ہیں۔ تو ہم اپنی اس سیریز میں ان صحابہ اکرام کی کیٹیگریز کو انشاءاللہ الکریم ڈسکس کریں گے اور ان کی اس خصوصیت کو، ان کی اس مہارت کو ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو طبقات صحابہ اور صحابہ اکرام کی جو خصوصیات ہے اس کے مطابق ہم اپنی سیریز کو لے کر چلیں گے۔ اس سیریز کے فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم آغاز کر رہے ہیں قرہ صحابہ اکرام کا، وہ صحابہ اکرام جو قاری قرآن تھے۔ آئیے ہم کسی ایک صحابی جو قاری قرآن تھے ان کی سیرت کی طرف اور ان کی جرنی اور ان کی اس وصف کے متعلق جاننے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ قرات کہتے کسے ہیں اور قاری قرآن کہتے کسے ہیں، تاکہ ان کی اس وصف کو سمجھنا اور آسان ہو جائے اور ان کی اس مہارت کو سمجھنا ہمارے لیے اور ایزی ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، قرات کا مطلب ہے پڑھنا۔ جب ہم قرات کا لفظ کہیں گے تو کہا جائے گا اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو پڑھنا، لیکن جب ہم قرات قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس کے کئی درجے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نمبر 1 زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 2 قواعد و تجوید کے مطابق پڑھنا، نمبر 3 خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، نمبر 4 سمجھنے کے ارادے سے پڑھنا، اور نمبر 5 عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ پڑھنا۔ تو جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ 5 پوائنٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرات قرآن، یاد رکھیں ناظرین، محض ایک آواز کا حسن نہیں بلکہ دل، نیت، شعور اور ادب کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ قاری قرآن کہتے کسے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ جی ہاں، قاری وہ شخص ہے جو قرآن کو علم و فہم کے ساتھ پڑھے، جو اس کے آداب کا خیال رکھیں، جو قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو زندہ کرے اور جس کا عمل قرآن کی گواہی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام ہمیں افضلیت کا معیار جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں بہتر یہ ہے، تم میں بہتر یہ ہے۔ انہی میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی قاری قرآن وہ ہے جو قرآن کو اپنی زندگی میں بسائے اور اپنی زندگی میں بسا کر کے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں بھی قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کے علم کو عام کرے۔ اچھا، صحابہ اکرام علیہم رضوان ایف جی این چینل کے ناظرین وہ سچے قارئین قرآن تھے۔ یعنی ایک تو قرآن کو پڑھنا، روح قرآن کو سمجھنا، لیکن صحابہ اکرام کا اگر قرآن پڑھنے کا انداز دیکھیں تو ناظرین کرام صحابہ اکرام یہ وہ جماعت ہے کہ ان کی زندگی میں قرآن محض کتاب نہ تھی، بلکہ وہ ان کے خون میں، سوچ میں، فیصلوں میں، عبادت میں اور تعلقات میں شامل تھا۔ وہ قرآن کے ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھتے، پھر اس پر عمل کرتے، گویا قرآن ان کی روح میں شامل تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورہ بقرہ کو 8 سال میں مکمل حفظ کیا، کیونکہ ہر آیت سیکھتے، سمجھتے اور جب اس پر عمل مکمل ہو جاتا تب اگلی آیت کی طرف بڑھتے۔ یہ ان کا قرآن پڑھنے کا انداز تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر ہمارے دل پاک ہو تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوں، ہمارا دل ہی نہ بھرے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کا قرآن پڑھنے کا انداز تھا۔ تو بیسیکلی جب بھی ہم قرأت پر یا قاری پر اگر بات کریں گے تو یقیناً جہاں قرأت کا مفہوم ہمارے سامنے آئے گا اور بالخصوص قرآن کی تلاوت کا مفہوم ہمارے سامنے آئے گا، وہیں پر صحابہ اکرام کی جماعت کا اگر قرأت کے حوالے سے یا قرآن کے تعلق کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم ایک قاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور جانتے ہیں کہ فن قرأت میں وہ کیا مہارت رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کریم کے درمیان ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ایک مکمل ضابطۂ حیات بنا کر ہم پر نازل فرمایا ہے، اور اس عظیم کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے۔ سابقہ جو کتب ہیں، جو کتب سماویہ ہیں، توریت، زبور، انجیل وغیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اس امت پر دیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس امت نے اس پر تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، اور وہ اپنی اصل ترتیب پر، اصل الفاظوں کے ساتھ باقی نہ رہی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں ان کے ظاہری اسباب کی تو ظاہری اسباب میں سے سب سے عظیم سبب جو قرآن کریم فرقان حمید کی حفاظت کا سبب بنا، یہ وہ نفوذ قدسیہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سنا، پڑھا، حفظ کیا، سمجھا، سکھایا اور اس پر عمل کیا۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ان جماعت میں سے آج ایک ایسے عظیم صحابی رسول کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں جن کا نام جب بھی قرأت قرآن، علم و فضل اور خشیت الہی کی بات ہوتی ہے تو اولین صفوں میں لیا جاتا ہے۔ وہ جلیل القدر صحابی جن کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے نبی، ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہیں سید القراء یعنی قاریوں کے سردار، سید المسلمین یعنی مسلمانوں کے سردار اور ابو المنذر جیسے عظیم القابات سے یاد کیا گیا۔ وہ خوش نصیب جن کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اقرأ یا ابی، یعنی اے ابی ہمیں قرآن سناؤ، اے ابی قرآن پڑھو۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو آسمانوں پر بلند فرمایا گیا۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھے بلکہ ایک عظیم مدرس، کاتب وحی اور استاد القراء بھی تھے۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں مزید ہم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور کچھ زندگی کے روشن پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں بھی قرآن کی محبت بسے
اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اس کی سعادت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، قرہ صحابہ اکرام میں ایک بڑا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سن کر یاد کیا۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر ان کے فن قرات کی طرف ہم بڑھیں گے اور جانیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے درمیان ان کا کیا مقام تھا۔ آپ کا نام ابی ہے اور آپ کی کنیت ابو المنذر، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ سید القرہ، سید الانصار اور سید المسلمین آپ کے القابات ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب یہ قرہ کے سردار ہیں، اور حضرت عمر انہیں سید المسلمین کے نام سے بلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے ابی، آپ ہمیں قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ابی کو قرآن پڑھ کر سنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین کرام، قرات تو ہم بھی کرتے ہیں، قرآن کبھی کبھی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں، لیکن یہ وہ قاری ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کے سب سے بڑے قاری ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 آدمیوں میں سے تھے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرائے امت ہے، امت کے قاری ہیں، یعنی اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہو تو انہی سے سیکھے۔ یہ وہ دور ہے ناظرین کرام کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے، مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان مبارک سے تلاوت فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی حاضر ہیں، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں اور بالخصوص حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو زبان مصطفیٰ سے قرآن کو سن کر حفظ کر رہے ہیں، اور آپ کی حفظ کا عالم یہ ہے، آپ کی یادداشت کا عالم یہ ہے، آپ کی قرات کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات کی اور ان کے اس وصف کی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرائے امت میں سے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے کی یاد کو کئی مرتبہ تازہ کیا، جہاں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور کسی کی فضیلت بیان کر لینے کے بعد صحابہ اکرام کا اس پر یقین کرنا، جہاں اس کا علم ہوتا ہے وہیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام دیگر صحابہ اکرام سے جو تعلق رکھتے تھے، ان کے آپس میں جو محبت تھی وہ کتنی مضبوط تھی۔ تو آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو کتنا یاد رکھا کہ اس کو کئی مرتبہ آپ دہراتے تھے۔ ایک مرتبہ تو مسجد نبوی کی ممبر پر آپ نے کہا کہ سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک مرتبہ شام کے مشہور سفر میں مقام جابیہ یا دمشق کا یہ کوئی علاقہ ہے، ایک بستی کا نام ہے، آپ نے وہاں خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس کو قرآن کا ذوق ہو وہ ابی کے پاس جائے، من اراد القرآن فلیأتی ابیہ، یعنی جس کو قرآن کا ذوق ہو وہ ابی کے پاس آئے۔ جس کو بھی قرآن سیکھنا ہو، جو چاہتا ہے کہ قرآن کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اچھے لہجے کے ساتھ قرآن سیکھ لیں اور پڑھیں، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ یہ ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرات قرآن میں مقام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، یہ حدیث سن کر تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرات کے معاملے میں کیا مقام تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میرا نام لیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور آپ یہ سن کر رو پڑے۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں کچھ اسی طرح کے الفاظوں کے ساتھ ہے کہ حضرت انس بن مالک ہی اس کے راوی ہے،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا دونوں جہاں کے پالنے والے کے یہاں میرا ذکر ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رب تبارک و تعالی جس نے قرآن اپنے محبوب پر نازل کیا، وہ بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھ کر سناؤ تو وہ بھیج رہا ہے اور گویا کہہ رہا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سورت پڑھ کر سناؤ یا ان سے سنو۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کی قرات کے حوالے سے کیا مقام تھا۔ ناظرین کرام، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ یہاں یہ ذکر بھی کرتا چلوں کہ 4 صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا کے پورا قرآن حفظ کیا تھا۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو زید اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا وہ ان سب سے جدا تھا، ان سب سے زیادہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ نے یہاں پر جاننے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایف جین چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر مقامات پر بھی آپ کے اس فن کو اور قرات کی مہارت کو بیان کیا ہے۔ ایک طویل حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر ہے، اور خدا کے دین کے بابت سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہے، یعنی ان میں اصولوں کی بڑی سختی ہے، اور حیا میں سب سے زیادہ کامل حضرت عثمان ہے، یعنی حیا کا اعلیٰ معیار ہے، اعلیٰ معیار پر یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی تو کیا بات ہے، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرائض کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید بن ثابت ہیں، اور قرات کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابی بن کعب ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام کے یہاں اوصاف بیان ہو رہے ہیں، کون مہربان ہے، کون دین کے معاملے میں اصول کی پابندی میں سخت ہیں، کون حیادار ہیں، کون حلال و حرام کے زیادہ جاننے والے ہیں، کون وہ ہیں جو علم الفرائض کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن وہ بھی اس میں شامل ہیں جو قرات کو زیادہ جاننے والے ہیں، اور وہ ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس پوری طویل حدیث سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر جو مقام بیان کیا جا رہا ہے وہ قرات کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کو فن قرات میں جو کمال حاصل تھا ناظرین کرام، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دور کرواتے تھے۔ چنانچہ جس سال آپ نے وفات پائی، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنایا اور فرمایا مجھ سے جبرائیل نے کہا تھا کہ ابی کو قرآن سنا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکم ارشاد فرما رہا ہے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی عرض کر رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی قرات کے حوالے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارہا آپ کے اوصاف میں سے قرات کے وصف کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کے بہترین قاری قرآن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قارئین قرآن میں شامل فرمائے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے، یہ نیک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے علم کے معاملے میں، قرآن کی قرات کے معاملے میں ان کا بہت ہی بلند و بالا مقام تھا۔ اچھا ناظرین کرام، ایک اہم پہلو کی طرف اگر توجہ دلاؤں تو وہ یہ ہے کہ یہ صرف قاری نہیں تھے، یہ صرف قرآن کے لفظوں کو نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قرآن کی آیتوں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتوں کا جو مفہوم ہوتا ہے، جو معانی ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھتے تھے اور اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی یہ کہیے کہ یہ علوم قرآنیہ سے
واقفیت رکھتے تھے، علوم قرآنیہ کو جاننے اور پہچاننے والے تھے۔ قرآنی آیت کی پہچان آپ کی کتنی زبردست تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو منذر، جو کہ آپ کی کنیت تھی، فرماتے کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، واللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے دوبارہ پوچھا اور فرمایا اے منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں جب دوبارہ پوچھا تو اس پر میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا بخدا اے ابو منذر، علم تمہیں مبارک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی، آپ جو پوچھنا چاہتے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب دے کر یہ ثابت کر دیا کہ نہ صرف آپ قاری قرآن تھے بلکہ علوم قرآنیہ سے بھی آپ واقفیت رکھتے تھے۔ جہاں آپ کی شان و عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہیں پر یہ بھی سمجھنے کو ملتا ہے کہ قرآن مجید کا قاری کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، جہاں ہمیں اس حدیث سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے، وہیں یہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ہمیں محض قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے علوم کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ہم قرآن تو پڑھیں اور درست پڑھیں، ایسا پڑھیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، چونکہ بہترین شخص ہے ہی وہی جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کو اس کے لوازمات کے ساتھ پڑھنا ہے، قواعد کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم قرآن کو محض کتاب سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ ہم اس کو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ ہمارا نصاب زندگی ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے، اس کے معانی کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی صحابہ اکرام کا ویژن تھا، یہی ان کا مقصد تھا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ سے جہاں ہمیں فن قرات کی مہارت دکھ رہی ہے، وہیں پر علوم قرآنیہ میں مہارت کا بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ مزید آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مومنین میں سب سے فضیلت والا ہے۔ مزید آگے چل کر فرماتے ہیں کہ طیبی نے کہا، جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں سے تعلیم و تعلم کے اعتبار سے بہتر قرآن کی تعلیم دینا اور اس کو سیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے۔ بچوں کو قرآن کے ہجے روزانہ سکھانا، قاریوں کا تجویز سیکھنا سکھانا، علماء کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سکھانا، صوفیہ اکرام کا اسرار و رموز بسلسلہ طریقت سکھانا، یہ سب کے سب قرآن ہی کی تعلیم میں شامل ہے۔ تو آئیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیارے انداز، قرات قرآن کے انداز کو ہم بھی لینے کی نیت فرما لیں، ہم بھی قرآن کی درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کریں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کے جو قواعد ہے اس کی رعایت کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں اور قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھیں اور ہم اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کریں۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت نے یہ ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہم کم از کم روزانہ 3 آیت ترجمہ تفسیر پڑھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اگر 3 آیتیں بھی ہم روزانہ تلاوت کر لیتے ہیں اچھے انداز میں، اچھے قواعد کی رعایت کے ساتھ اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو انشاءاللہ الکریم ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا قاری قرآن صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فن قرات کے حوالے سے کچھ مختصر تعارف اور آپ کے فضائل و مناقب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات۔ تو یہ صحابی قاری قرآن تھے، اور بھی صحابہ تھے جو فن قرات کے حوالے سے اپنے زمانے میں مشہور ہوئے۔ اپنی سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں
پھر ایک صحابی جو قاری قرآن تھے، فن قرات کے حوالے سے اپنے زمانے میں مشہور تھے، ان کے فضائل و مناقب کو اور اس فن قرات کی مہارت کو لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔